پاکستان کی فلمی تاریخ میں وحید مراد کا نام، ان کی شخصیت اور ان کی فلمیں گزرتے وقت کے ساتھ وہ حوالے بن چکے ہیں جن سے کترا کر گزرنا اب کسی مورخ یا نقاد کے لیے ممکن نہیں رہا۔ ان کا فلمی انڈسٹری میں آنا، کم عرصے میں چھا جانا اور فلم ساز، اداکار اور مصنف کی ہمہ صفت شخصیت کی حیثیت سے اپنا لوہا منوانا، اور پھر یکے بعد دیگرے ایک سے بڑھ کر ایک چیلنج سے الجھنا۔ یقیناً ادب کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کے لیے یہ تمام تر ڈرامائی صورتحال ان کے حاصل شدہ علم کی آزمائش کے مترادف رہی ہوگی۔ یہ نشیب و فراز ہی ہیں جو زندگی کی عکاسی کرتی اسکرین کے اوپر بھی اور اسکرین سے ہٹ کر حقیقی زندگی میں بھی ایک فنکار کے لیے تغیر اور تحریک پیدا کرتے ہیں، اور کسی بھی کہانی اور اس سے جڑے واقعات کو کسی نہ کسی سمت کا پابند بناتے ہیں۔ ان کی فلمی زندگی کی پہلی آزمائش در حقیقت اسی کہانی سے جڑی ہوئی ہے۔ اسکرین پر شروع ہونے والی اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر جانے والی اس کہانی کی ابتدا اس وقت ہوئی جب 1964 میں ایک ایسی دلکش، جاذب نظر اور دل موہ لینے والی جوڑی وجود میں آئی جو شاید اس سے قبل اس سطح پر اتنا تاثر قائم کرنے والی اگر نایاب نہیں تو کمیاب جوڑی ضرور قرار دی جا سکتی ہے۔ بجا طور پر اس پہلے تعارف پر ہی بقول نامور شاعر مسرور انور فلم ہیرا اور پتھر کے ایک نغمے کی زبان میں اس جوڑی کو جاننے والے جان گئے، اور اس سے پہلے تعارف کے بعد ہی اس کی شوخ ادا پہچان گئے۔ کب سے؟ کل تک تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو صبح کام پہ جانے سے پہلے مجھ سے مل کے کیوں نہیں گیا؟ ارے شیر کی بچی، اتنی سی بات کا اتنا بڑا غصہ؟ چل غصہ تھوک دے۔ دیکھ میں تیرے لیے شہر سے ایک دم فرسٹ کلاس چیز لایا ہوں۔ میں تمہاری کسی چیز کی بھوکی نہیں، سمجھے؟ بھوکی نہیں؟ نہیں 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 نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جگنی، اے جگنی! کیا ہے جانو؟ ارے کچھ نہیں، تیرے لیے ایک چیز لایا ہوں۔ میرے لیے لائے؟ دکھا، بڑا شوق ہے دیکھنے کا۔ چل بھاگ یہاں سے، بڑی آئی دیکھنے والی۔ بس چھوڑ دے مجھے، میں اس کا خون پی جاؤں گی، اسے جان سے مار۔ ارے اور رستم کی بچی، ذرا اپنی حالت تو دیکھ۔ میں کچھ نہیں دیکھ، مجھے کیوں ہاتھ لگائے؟ میں بھی تو تجھے ہاتھ لگاتا رہتا۔ ارے بول نا۔ گوری سمٹی جائے شرم سے، دل کا بھید چھپائے ہم سے جاننے والے یہ پہچان ہر نئے ملاپ کے ساتھ اپنا رنگ گہرا کرتی چلی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دیکھنے والوں کے لیے پسندیدہ سے پسندیدہ ترین کے خانے میں جا ٹھہری۔ اس جوڑی کی شہرت کا سب سے خوبصورت نقش پاکستان کی اس نغماتی فلم ارمان سے اجاگر ہوا، جس نے بجا طور پر کامیابی کی نئی تاریخ رقم کی، اور اس کے سدا بہار نغموں نے آج بھی اس کی یاد کو اسی طرح تازہ رکھا ہے۔ جیسے یہ کل ہی کی بات ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ نسل جس نے یہ فلم سینما گھروں میں دیکھی، وہ تو اس ناقابل فراموش تجربے کو کسی طور بھولنے یا بھلانے پر آمادہ نہیں، مگر اسی طرح نئی نسل جو اس بڑی فلم کو بڑی اسکرین پر دیکھنے کے لطف سے محروم رہی، اور جس کی رسائی اس فلم
اور اس کے مدھر نغموں تک سوشل میڈیا سے ہوئی، وہ بھی اس شاہکار سے اسی طرح متاثر دکھائی دیتی ہے۔ اس کی پسندیدگی کے اس ملاپ اور رفاقت کو جتنی تیزی سے شہرت اور کامیابی کی بلندیاں حاصل ہوئیں، اتنی ہی برق رفتاری سے یہ جوڑی اسکرین کے باہر بدلتے حالات کے نتیجے میں فلم بینوں کے لیے مزید قابل دید شاہکار تخلیق کرنے سے محروم ہو گئی۔ 1964 سے 1967 تک یہ وہ دورانیہ ہے جب اس جوڑی نے جی بھر کے داد سمیٹی اور تفریح اور دلچسپی کے نئے اور خوبصورت امکانات کا ماحول بنایا۔ مجموعی طور پر یہ جوڑی کے طور پر محض 9 فلموں میں اپنے فن کے جوہر دکھا سکی، اور اس جوڑی کی یکجائی کا عرصہ کم و بیش 3 سال بنتا ہے، مگر اسے فلم بینوں میں جس قدر چاہا اور سراہا گیا، شاید کسی پیمانے سے اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود ایسی جوڑی فلمی ناقدین اور مبصرین کے مطابق دوبارہ اسکرین کی زینت نہ بن سکی۔ ہاں، اس جوڑی کا یہ کمال بھی مثالی ہے کہ اس دورانیے اور مختلف ادوار میں ہر نئی بننے والی اور پسند کی جانے والی جوڑی کو اس کی کامیابی کی صورت میں اس جوڑی سے تشبیہ ضرور دی گئی۔ حالات کی تبدیلی اور اسکرین سے علیحدگی جوڑی کو نظروں سے اوجھل تو کر گئی، مگر دلوں سے اس کی یاد نہ نکال سکی۔ اسے دوبارہ یکجا دیکھنے کی آرزو، حسرت اس کے ٹوٹنے کے وقت سے ہی فلم بینوں اور فلم سازوں میں یکساں طور پر موجود رہی، مگر عملی طور پر اسے اسکرین پر لانے کا اہتمام ممکن نہ ہو سکا۔ بالآخر وہ جوڑی جو 1964 میں متعارف ہوئی تھی، طویل وقفے کے بعد وہ 1974 میں دوبارہ اکٹھی ہوئی، مگر اس بار یہ ملاپ جوڑی کی صورت میں نہ تھا، بلکہ نئے ملٹی سٹار سسٹم کے تحت۔ یہاں ستاروں کی جھرمٹ تو تھی، مگر ماضی کی رفاقت نہ تھی۔ اس سسٹم کے تحت کچھ اور فلموں میں بھی یہ اشتراک ہوا، جن میں ہدایت کار اقبال اختر کی 3 فلمیں، محبت اور زندگی، پھول میرے گلشن کا اور جب جب پھول کھلے، خاص طور پر اس لیے اہم کہی جا سکتی ہیں کہ ان میں نئے ملٹی سٹار سسٹم میں رہتے ہوئے بھی اس جوڑی کے اشتراک کو ممکنہ حد تک زیادہ سے زیادہ قابل دید بنانے کے لیے شعوری کوشش نظر آتی ہے۔ ان فلموں میں اس اعتبار سے سب سے اہم فلم پھول میرے گلشن کا کہی جا سکتی ہے کہ اس میں تقریباً 10 سال بعد اس جوڑی پر ایک گانا فلم بند کیا گیا۔ احمد رشدی کی شوق پلے بیک پر مبنی چھیڑ چھاڑ اور وحید مراد کے ٹھمکے فلم بینوں کو احسان، عید مبارک، کنیز، ماں باپ، رشتہ ہے پیار کا، انسانیت اور جاگ اٹھا انسان کی یاد تازہ کرانے میں بے حد کامیاب رہے۔ آنے والا عہد ہمیشہ نئے فنکاروں کا ہوتا ہے، اور تخلیقی شعبے سے وابستہ افراد فطری طور پر اس بات کے خواہش مند رہتے ہیں کہ ان کے ہم اثر بھی فنون لطیفہ پر اپنے سینئرز کی طرح بلکہ ان سے بڑھ کر اپنا سکہ جمائیں اور دیکھنے اور سننے والوں سے خوب داد سمیٹیں۔ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ پاکستانی فلم انڈسٹری اب جس قدر متحرک نظر آتی ہے، آنے والے دنوں میں ہماری اسکرین پر وحید مراد اور زیبا نئے ناموں سے دوبارہ جنم لیں گے اور اپنے عہد کو اسی طرح متاثر کریں گے جیسے ان کے پیشرو اپنی چھاپ چھوڑ گئے۔